دور دراز وقت نوجوان سے آئے ہوئے میرے دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الفاتحہ۔ مخزن لطفاتا بحر خدا امداد کن، صاحب صدق و صفا مشکل کشا امداد کن، حسب شمس الضحا بدر الدجا کاف الورا، مظہر علی علی مرتضی امداد کن، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، آخره يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بغرام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم آپ سبھی حضرات مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلاۃ و خیر و برکت، ہم غریبوں کے ہم گسار سید ابرار و اخیار، انیس الغریبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین جان عالمین طٰہٰ و یاسین، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں جھوم جھوم کر حدیث درود پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر محبت سے ایک بار اور پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ، وارنا جمالک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنے پاکیزہ و مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جس کا معنی یہ ہے اور وہ جو حق کے ساتھ آیا اور جس نے اس حق کی تصدیق کی، سب کے سب متقی اور پرہیزگار ہیں۔ خلقت انسانی سے متعلق آپ حضرات نے گفتگو سماعت کر لی کہ انسان کس طرح نسلاً بعد نسلیں منتقل ہوتے ہوئے اس خاکدان گیتی میں آیا۔ مختصراً اس کا بیان آپ حضرات نے گزشتہ بیانات میں سماعت کیا۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اختلاط سے انسانی دنیا آباد ہوئی، اور پھر وہ نور اول جو 12 ربیع الاول شریف کو مکہ کی دھرتی پر
ولادت پا کر پورے عالم کو روشن اور منور کیا، اس رسول کی بھی آمد ہو چکی، مختصراً اور اشارتاً اس کا بھی آپ نے ذکر شمار کر دیا۔ آپ کے نور نظر لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ ہیں، جن کا عقد پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات شیر خدا سے فرمایا۔ انہی دونوں کے اختلاط سے حسنین کریمین اس خاندان گیتی میں تشریف لائے۔ انہی پاک اور مقدس ہستیوں کا ذکر جمیل سننے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، لیکن اس شہادت کی ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کا دہرایا جانا بھی ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اہل سنت والجماعت اور غیر مسالک کے بیانات میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ذکر صحابہ کے ساتھ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو صرف ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ذکر صحابہ نہیں کرتے۔ ہمارے ذکر کی مجلسوں میں جہاں اہل بیت کا چہرہ جگمگاتا نظر آتا ہے، وہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کا بھی الحمدللہ چرچا ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو خلافت سے متعلق ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان گیتی میں تشریف لا کر 63 سالہ زندگی آپ نے اپنی امت کو عطا فرمایا۔ اس 63 سالہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذہب و ملت کو جو فروغ دیا، اور اسی میدان عرفات کی بلندی پر کھڑے ہو کر اللہ کا اترا ہوا کلام اپنی امت کے حوالے کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ کلام الہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ چنانچہ یہ مزدحج حافظہ سنانے کے بعد 63 سالہ زندگی تبلیغ رسالت میں صرف کرنے کے بعد ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان گیتی سے بظاہر تشریف لے گئے۔ آپ کے وصال کے بعد سب سے اول خلیفہ جس کا انتخاب ہوا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ تمام امت میں بلکہ آنے والی اور جو پچھلی امتیں ہیں اور جس دور میں جس امت میں آپ تشریف لائے، ساری امتوں میں سب سے افضل ذات انبیاء اور رسول کے بعد وہ صدیق اکبر کی ہے، اور ان کی شان میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور جو حق لے کر آیا یعنی اللہ کے رسول، اور جس نے اس حق کی تصدیق کی اور اسی تصدیق کی بنیاد پر جو صدیق لقب عطا ہوا، وہ اس سے مراد جناب صدیق اکبر۔ آئیے ذرا سا صدیق سنتے ہیں، صدیق کی وجہ تسمیہ جاننے اور مختصر حالات آپ کے پیش کر کے پھر دوسرے خلیفہ، پھر تیسرے خلیفہ، پھر چوتھے خلیفہ اور اہل بیت کا بھی چرچا آج مکمل کر لیا جائے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان میں آئی والذی جاء بالصدق وصدق بہ، تو صدیق کا لقب جو آپ کو عطا کیا گیا اس کا پس منظر یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے
اور معراج سے واپسی کے بعد آپ نے حالات معراج کا چرچا شروع کیا تو کفار و مشرکین کو ایک گونا خوشی لاحق ہوئی کہ اب تو محمد عربی کو جھٹلانے کا کھلا ہوا راستہ ہمیں مل گیا. یہ کبھی بیت المقدس نہیں گئے اور 15 پارہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی بات کر رہے ہیں. آسمانی سفر کی بات کر رہے ہیں، 7 آسمانوں کے سفر کی بات، جہنم اور جنت کے دیدار کی بات، عرش کی بات کر رہے ہیں، قرب خدا بندی کی بات کر رہے ہیں. بتاؤ رات کے مختصر سے حصے میں کوئی مکہ سے بیت المقدس کیسے جا سکتا ہے؟ جھٹلانے کا بڑا پیارا موقع آیا، خوب وبیلا ہوا. پورے مکے میں ایک ہی صدا گونج رہی تھی، اے بھائی آپ نے سنا کچھ؟ کیا بات ہے؟ ارے وہ نئے دین لانے والے محمد نے اپنے سفر معراج کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں رات کے تاریکی میں مختصر سے حصے میں یہاں سے بیت المقدس تک گیا، آسمانوں کی سیر کی، یہ کیا وہ کیا. ایک دوسرے کو بولتے اور خوش ہوتے. اور جھٹلانے کا اچھا موقع جانو کہ ابھی تک تو انہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، مگر اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا. خوب جھٹلانے کی کوشش کی، مگر جو صادق و مصدوق رسول بن کر آیا ہو، جس کے امانت کے چرچے ہوں، جس کے امین ہونے کا چرچا ہو، وہ رسول جب دنیاوی معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا تو خدا کے فرمان کے حوالے سے جھوٹ کیسے بول سکتا ہے. خوب چرچا ہوا. ابو جہل کو صرف چرچے پر اکتفا نہیں ہوا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کھجلی بہت ہوتی ہے، کوئی موقع مل جائے ان کو تو بڑی پریشانی ان کو لاحق ہوتی ہے. انہی میں سے ابو جہل بھی تھا. اپنے چند حواری ساتھ میں لیے اور لینے کے بعد ان سے ہوتا ہوا، واویلا کرتا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہوئے اور آپ کے سفر معراج کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہوئے شدہ پہنچ گیا بارگاہ صدیقی. جناب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا او صدیق، او ابو بکر، آپ نے سنا؟ کہا کیا بات؟ کہا تمہارے ساتھی محمد نے آج ایسی بات کا اعلان کیا ہے جو جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں رات کی تاریکی میں مختصر سے حصے میں مکہ سے بیت المقدس گیا، آسمانوں کی سیر کیا، جنت دیکھا، جہنم دیکھا، قرب معبود میں پہنچا، یہ کیا وہ کیا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں وہ کہہ رہے ہیں. تو صدیقی ایمان دیکھو، بس یہی بات پہنچانا ہے. صدیقی ایمان دیکھو. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں پہلے تو تم لوگ اس بات کی شہادت دے دو کہ میرے محبوب نے کیا ایسا کہا ہے. سبوں نے ایک لفظ کہا. ابو جہل نے رہنمائی کی، ہاں آپ کے یار غار نے ایسا ہی کہا ہے. بس اتنا سننا تھا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ارے تم تو صرف دنیاوی ہی بات کرتے ہو، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی گفتگو کرتے ہو. انی لأصدقہ بأبعد من ذلک، صدیق تو اس کے اوپر کی بھی تصدیق کرتا ہے. جب صدیقی جواب انہیں مل گیا اور جناب سیدنا صدیق اکبر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، کہا آقا ایسا ایسا مکہ میں معاملہ چل رہا ہے،
اور میرے پاس بھی ایسا معاملہ آیا تو میں نے یہ جواب دیا ہے، دوسروں نے بھی یہی کہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جھٹلاتے ہوئے کہا تم تو دنیاوی سفر ہی میں الجھے ہوئے ہو، میں اس سے اوپر کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صدیق نے ایسا کہا ہاں، لوگوں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے کہا اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج سے ابو بکر کا خطاب صدیق رکھا جاتا ہے۔ ہمارے بھائی دکان کے سامنے بچوں کو دیکھیے، ان کا محفوظ بھائی ذرا بچوں کا آپ کو دھیان کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو دھیان دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہنے والے مصطفیٰ پیارے ہیں، اور نبی جسے جو خطاب دے دے وہ خطاب دنیا اور آخرت کے لیے اٹل ہو جاتی ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صادق فی العمل بھی رہے، صادق فی القول بھی رہے، اور ہر آن مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور آپ کی نصرت و حمایت میں زندگی گزری۔ چنانچہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی میں وقت پیدائش ہی آپ کی رفاقت کے لیے چن لیا تھا۔ آپ کے والد گرامی جناب ابو قحافہ جو بعد میں ایمان لائے، آپ کو ایک بار بت خانہ لے کر چلے گئے اور بتوں کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہذہ آلہتک الصنم العلی فاسجد لہا، اے صدیق اکبر یہ تمہارے بڑے بڑے خدا ہیں، تم ان کے لیے سجدہ کرو۔ اور یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ جناب صدیق اکبر مخاطب ہوئے ان پتھروں سے، اور پتھروں سے مخاطب ہونے کے بعد میں ارشاد فرمایا ان کنتا الہا صادقا، اگر تم سچے خدا ہو تو میری ایک عرضی پیش کر دو، میری عرضی یہ قبول کر لو، انی جائع فاکسنی انی جائع فاطعمنی وانی عار فاکسنی۔ سنو میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پہنا دو، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے دو۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو ایک پتھر لیا اور پتھر لے کر انہی کے طرف دے مارا اور ارشاد فرمایا ان کنت الہا صادقا فامنع نفسک، اگر تم سچے خدا ہو تو روکو اپنے آپ کو۔ وہ پتھر حضرت صدیق اکبر کا تھا جو ان سارے پتھروں کو توڑ کے رکھ دیا۔ جناب ابو قحافہ کو اس کی خبر ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تیز تند کہنے لگے، سخت بات کہنے لگے، اور ڈانٹتے ہوئے جناب صدیق اکبر کو بچپن کی حالت میں لے کر آئے آپ کے والد ماجدہ کے پاس اور کہا یہ دیکھو اس نے ایسا کیا انجام دیا ہے کہ اس سے میری سماج میں سبکی ہو رہی ہے، ایسا کیا ہے۔ اور وہاں بھی تیز تند سخت جملے کہتے رہے جناب ابو قحافہ۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی والد ماجدہ نے ساری بات سن لی اور سننے کے بعد کہا اے ابو قحافہ سنیے میرے اس بیٹے کو کچھ مت کہیے۔ کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا جب میرا بیٹا یہ پیدا ہوا تو میں نے ہاتف غیبی سے یہ آواز سنا تھا، کہنے والا کہہ رہا تھا یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد لطیف اسمہ فی السماء صدیق محمد صاحب منفی۔ سنیے جناب صدیق اکبر کی والدہ کہتی ہیں جب یہ پیدا ہو رہے تھے تو مجھے ہاتف غیبی نے یہ صدا سنائی اور بتایا، کہا اے اللہ کی بندی تجھے بشارت ہو ایک آزاد لڑکے کی جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور محمد عربی کا ساتھی اور ان کا دوست۔ یہ بشارت
صداقت کی بشارت اللہ کی طرف سے مل گئی ہے، رفاقت کی بشارت اللہ کی طرف سے مل گئی ہے، صحابیت کی بشارت اللہ کی طرف سے مل گئی ہے۔ چنانچہ صدیق ہونا اللہ کی طرف سے فائنل ہو چکا تھا، مصطفیٰ نے صدیق کہہ کر اس پر سند کر مہر لگا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ رفاقت کے حوالے سے جب ہجرت کرنا ہوا تو میرے آقا نے اپنے ہجرت کے سفر میں اور کسی کو نہیں لیا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا۔ غار ثور میں پہنچے، ساری تفصیل آپ کو معلوم ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر ہجرت میں جو قربانی پیش کی ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ باتیں آپ صرف غار کی سنے ہیں، لیکن میں ذرا سفر غار کے سیر کرا دوں۔ جناب صدیق اکبر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں ہیں، سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ صدیق اکبر نبی کے ساتھ چلتے ہیں، ذرا صدیقی قربانی دیکھو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چل رہے ہیں کس کے ساتھ؟ نبی کریم کے ساتھ۔ ہجرت کا حکم ہو گیا تھا، آقا نے نورائے کائنات شیر خدا کو اپنے بستر پہ لٹا دیا اور ارشاد فرمایا صبح مدینہ آ جانا، اور صدیق اکبر کے ساتھ مکہ سے باہر نکلے۔ جب مکہ سے باہر نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساتھ میں جناب صدیق اکبر تھے۔ صدیق اکبر جب چل رہے ہیں، بعد میں لوگوں نے روایت کیا کہ صدیق اکبر کی چال کچھ بدلی ہوئی ہے۔ صدیق اکبر کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے ہو جا رہے ہیں۔ سرکار کی مائیت میں برابر برابر چلنا چاہیے، مگر قربان صدیق اکبر کی چال آج بدلی ہوئی ہے۔ کبھی سرکار کے دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی سرکار کے بائیں ہو جاتے ہیں، کبھی سرکار کے آگے ہو جاتے ہیں، کبھی سرکار کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ پوچھا گیا بعد میں سبب، اے صدیق آج آپ کی چال بدلی ہوئی ہے، نبی کے ساتھ ہجرت کی رات میں جب آپ چل رہے ہو تو کبھی دائیں ہو جاتے ہو، کبھی بائیں ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی آگے ہو جاتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، اس میں اور کوئی بات نہ تھی، صرف یہ بات تھی کہ جب مجھے یہ خوف لاحق ہوتا کہ تیر دائیں سے آ رہا ہوگا کہیں دشمن کا، تو میں فوراً اپنے آپ کو نبی کے دائیں کر لیتا تھا کہ ظالم کا، دشمنوں کا آنے والا تیر پہلے صدیق کو لگے پھر نبی تک پہنچے۔ اور جب مجھے خدشہ لاحق ہوتا کہ کہیں دشمن تیر دائیں کے بجائے بائیں سے نہ پھینک دے تو میں پلٹ کر بائیں چلا آتا تھا کہ کہیں دشمن کا تیر ادھر سے نہ آ جائے، اور اگر آئے تو پہلے مجھے لگے پھر نبی تک پہنچے۔ اور یہی خدشہ جب مجھے لاحق ہوتا کہ کہیں دشمن کا تیر آگے سے نہ آ جائے تو بڑھ کر میں نبی کے آگے ہو جاتا تھا کہ آنے والا تیر پہلے صدیق کو لگے۔ اور یہی خدشہ جب مجھے پیچھے کے حوالے سے محسوس ہوتا تو میں پلٹ کر پیچھے ہو جاتا اور یہ سوچ کر پیچھے ہوتا کہ پیچھے سے آنے والا تیر پہلے مجھے لگے پھر نبی تک پہنچے۔ حضرات اس سفر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جان کو نبی کے وجود پر قربان کیا۔ چنانچہ آگے چلیے، جب غار میں پہنچے صبح ہونے لگی، سورج کی روشنی بکھرنے لگی تو یہ ہوا کہیں دشمن ہمیں گرفت میں نہ لے لے، چھپ جانا چاہیے۔ تو حضرات گرامی غار ثور کا انتخاب ہوا۔ الحمدللہ اس فقیر کو اس میں حاضری کی سعادت حاصل ہے، اور میرے بڑے بھائی کے مشورے پر الحمدللہ اس فقیر نے وہاں میلاد بھی پڑھا، میلاد پاک بھی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس غار میں جا کے نفل پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ غار بہت پرانا غار تھا۔ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فوراً روک بن جاتے ہیں اور نبی کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے ہیں، واللہ لا تدخلها حتی ادخل قبلک، اے نبی ہرگز ہرگز آپ اس میں پہلے داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ کا غلام پہلا چلا جائے۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے جناب صدیق اکبر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں
اے میرے آقا آپ کو پہلے نہیں جانے دینا چاہتا ہوں، پہلے میں جانا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غار بہت پرانا ہے، ہو سکتا ہے کوئی موذی جانور اس کے اندر موجود ہو اور آپ آگے جائیں تو آپ کو تکلیف دے دے، اس لیے پہلے میں جانا چاہتا ہوں اور جانے کے بعد اسے صاف ستھرا کر دیتا ہوں اور پھر تشریف لائیں۔ اور اگر آپ پہلے چلے گئے تو آقا اس کے بارے میں صدیقی جملہ سنیے، فرماتے ہیں ان اقتل فانا رجل واحد وان قتلت فهلكت الامه۔ اے میرے آقا پہلے اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ اگر میں قتل کر دیا گیا، کسی موذی جانور نے مجھے ڈس لیا، تو ایسی صورت میں ایک تنہا فرد جاؤں گا، فرد امت کا قتل ہوگا، فرد امت کی موت ہوگی۔ لیکن اے آقا اگر آپ کی ہلاکت ہو گئی، آپ کو کسی موذی جانور نے ڈس لیا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو پوری امت تباہ ہو جائے گی، پوری امت ہلاک ہو جائے گی، اس لیے پہلے میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ قربانی ہے صدیق اکبر کی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دیکھو جناب صدیق اکبر ہے، کہتے ہیں میں جاؤں گا پہلے چلے گئے جناب صدیق اکبر، ساری تفصیل معلوم ہے، آپ نے بارہا اسے سنا ہوگا۔ گئے سارے سوراخوں کو دیکھا، جو بھی سامان ملا اس کو بند کرتے رہے، کچھ سوراخ رہ گئے، اپنے کپڑے پھاڑا اور اسے بھی بند کیا۔ ایک سوراخ بند ہونے کے لیے کوئی چیز انہیں میسر نہیں آئی تو اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا اور انگوٹھا رکھے رہا اور آقا کو آواز دی آقا اب تشریف لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چڑھائی اور مکہ سے غار ثور تک کا فاصلہ طے کرتے ہوئے تھکان محسوس کی، آقا گئے صدیق اکبر کی ران پر اپنے سر انور کو رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہو گئے۔ ادھر آپ نے جو انگوٹھا جس سوراخ پر رکھا تھا، اندر سے منہ سے ایک جانور نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے پہلے ٹھوکر ماری۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کوئی موذی جانور ہے اندر، اپنے انگوٹھے کو اور سخت کر لیا، پھر ٹھوکر ماری اس نے، آپ نے اور سخت کر لیا، پھر ٹھوکر ماری اس نے اور سخت کر لیا۔ جب ہٹنے کا نام نشان نہیں رہ گیا تو اندر کے موذی جانور نے حضرت صدیق اکبر کے پاؤں میں ڈس لیا۔ وہ ایک سانپ تھا، اس نے ڈس لیا، اب زہر کا اثر پورے وجود میں آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو کے چند قطرات رخسار مصطفیٰ پر پڑے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما یبکیک یا صدیق، اے میرے صدیق تمہیں کس چیز نے رلایا، تمہارے رونے کا باعث کیا ہے؟ تو سنو ذرا صدیقی جواب سنو، اپنے ایمان کا جائزہ لو اور صدیق اکبر میں قربانی اور ایثار کی بات کو تلاش کرو۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں فدا کا ابی و امی لبغت یا رسول اللہ۔ آپ نے اس جملے کو بارہا سنا ہوگا، میں دستگاہی آدمی ہوں، تھوڑی سی بات دے دوں آپ کو، واقعہ تو سنتے ہی رہتے ہیں، دستگاہی بات کیا کہا؟ فدا کا ابی و امی لبغت یا رسول اللہ، اے میرے آقا رونے کا سبب یہ ہے، یہ جو اشک ہیں بہ کر آپ کے رخسار پہ جا رہے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے آقا، میں تو ڈس ہی لیا گیا ہوں، لیکن فدا کا ابی و امی، اے میرے آقا آپ پر میری ماں بھی قربان، میرے باپ بھی قربان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، مسجد کوبہ، نعرے تکبیر۔ سوال کیا تھا؟ ما یبکیک یا صدیق، اے صدیق تمہیں کس چیز نے رلایا؟ جواب اتنا ہی کافی تھا، لبغت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ڈس لیا گیا ہوں، مگر نہیں، صدیق کا ادب، صدیق کی جانثاری، صدیق کی محبت، صدیق کا کمال ایمان دیکھو، کہتے ہیں میں تو ڈس ہی لیا گیا، مگر اے میرے آقا فدا کا ابی و امی، میری ماں بھی آپ پر قربان، میرے باپ بھی آپ پر۔
صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر کے ایمان کا اندازہ کرو کس قدر محبت ہے مصطفیٰ سے، کس قدر محبت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اپنے آپ کو قربان کر دیا صدیق اکبر نے۔ راستے کا معاملہ ہے، رہا دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے رہے، اور جب غار میں آئے تو پہلے داخلہ لیا، اور انگوٹھا جو رکھا تھا اپنے سوراخ پر جب صاحب نے دس لیا تو اشک جاری ہوئے، نبی بیدار ہوئے، سوال کیا، جواب مل گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ نبی کی حفاظت میں تھے تو ایذا پہنچانے والی چیز نے آپ کو ایذا کیسے پہنچا دیا؟ ہم لوگ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے دامن میں رہو، کوئی تکلیف نہیں آئے۔ حضرت علامہ آپ کے بیانات میں اپنا ارشاد آپ تک پہنچاتے ہیں، حافظ صاحب آپ تک اپنا خطاب پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے راہ پہ رہو، تکلیف نہیں آئے گی، تکلیف نہیں آئے گی۔ آخر نبی کی خدمت میں رہے اور سانپ نے ڈس کیوں لیا؟ سنو میاں، اہل سنت کے پاس ہر ہونے والے اعتراض کا جواب الحمدللہ موجود ہے۔ وہ سانپ کوئی ایرا غیرا سانپ نہیں تھا، یہ سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم کلامی وغیرہ کا مشاہدہ اسے ہوتا رہا تو اسے شوق پیدا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بار بار آخری نبی کے طرف پھیرا جا رہا ہے، ان کی افضلیت ان پر قائم کی جا رہی ہے۔ تو ایک بار اس سانپ نے موسیٰ علیہ السلام سے عرضی پیش کی، وہ جس کا چرچا آتا ہے آخری رسول کا، وہ کل آئیں گے، کہاں آئیں گے، مجھے کچھ پتا دے دو، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کے آنے کی حتمی تاریخ اللہ ہی کو معلوم ہے، وہ بہرحال آئیں گے، اس کی سرزمین کیا ہوگی وہ میں بتا دیتا ہوں۔ تاریخ نہ بتا کر آپ نے جگہ بتائی اور مکہ کی وادیوں میں سے اسی پہاڑی کا انتخاب کیا، اسی پہاڑی میں ایک غار ہے، وہاں چلا جا، ایک دن اللہ کا رسول مکہ سے ہجرت جب کرے گا تو غار میں پناہ لے گا۔ تو وہ سانپ آ کے انتظار رسول میں ٹھہرا رہا، وہاں وقت گزارتا رہا۔ اسی لیے جب آپ تحقیق کرو گے تو پتا چلے گا وہ سانپ فوراً نہیں ڈسا ہے، پہلے ٹھوکریں ماری ہے۔ اے صدیق انگوٹھا اٹھا لو، میں نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں اٹھایا صدیق اکبر نے، دوبارہ ٹھوکر ماری۔ اے انگوٹھا رکھنے والے، اپنا انگوٹھا اٹھا لے، میں شوق زیارت رکھتا ہوں، ذوق زیارت رکھتا ہوں، دیدار کا طالب ہوں۔ نہیں اٹھایا، تیسری بار بھی ٹھوکر ماری۔ جب تیسری بار بھی جناب صدیق اکبر نے نہیں اٹھایا اپنا انگوٹھا، تب جا کے ڈسا اس نے، زہر پھیلا، انگوٹھا اٹھا اور ہٹا۔ جیسے ہی ہٹا تو سانپ نکلا، نبی کے رخ زیبا کی زیارت کر کے غائب ہو گیا۔ صرف انسانی دنیا ہی کو زیارت کا شوق نہیں رہا، یہ حیوانات بھی ہیں جو نبی کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں، یہ جانور بھی ہیں جو نبی کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں، یہ دوسری مخلوق بھی ہے جو نبی کی زیارت کا شرف پانا چاہتی ہے۔ اور سنیے کیوں نہ ہو، نبی کی زیارت کوئی معمولی چیز نہیں، دنیا میں سب سے بڑی نعمت، سنیے غور سے سنیے، دنیا میں اللہ کی تمام تر نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی حالت میں دیدار مصطفیٰ ہے۔ دنیا میں
دنیا میں تمام تر نعمتوں میں سب سے افضل ترین نعمت دیدار مصطفیٰ ہے، زیارت مصطفیٰ ہے، اور جنت میں تمام تر نعمتوں میں افضل دیدار خدا ہے۔ جنتیوں کو جنت میں دیدار خدا میسر آئے گا، وہ تفصیل آئے گی، شہداء کے بیان میں آئے گی، تو انشاءاللہ میں دیدار خدا کا حوالہ دوں گا آپ کو اور اس کا ذکر چھیڑوں گا۔ ابھی دیدار نبوت کی بات کر لو۔ دیدار نبوت کوئی معمولی چیز نہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو اتنا باروب، اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا بازوق، اتنا پرکیف بنایا تھا، جو دیکھتا نبی کا چہرہ اسی کا ہو جاتا، اسی کا ہو جاتا۔ اگر اجازت ہو تو ایک روایت پیش کر دوں، خلفاء کے حالات سے ہٹ کر ہے، دیدار مصطفیٰ کے حوالے سے۔ حبیب یمنی کا نام سنا ہوگا آپ نے، یمن کے رہنے والے تھے۔ یہ تجارت کی غرض سے مکہ شریف آئے۔ مکہ شریف میں ایک عجیب آواز پھیلی ہوئی تھی، ابو جہل الگ دندنا رہا تھا، ابو لہب الگ دندنا رہا تھا، اور سب عتبہ شیبہ یہ سارے کے سارے سب شرارت کا بیڑا اٹھائے ہوئے تھے، اور ایک پابندی لاحق کر دی تھی، اے لوگوں اب محمد کو جو کوئی دیکھتا ہے انہی کا خطبہ پڑھنے لگتا ہے، تو یہ کام کرو، اب انہیں دیکھنا بند کر دو، جب وہ نکلے تو دروازے بند کر لیا کرو، جب ان کے آمد کا سراغ ملے تو اپنے آنکھوں پر پردے ڈال لیا کرو، کوئی بھی محمد کو دیکھے گا نہیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے جو ان کے دامن کرم میں بیٹھ جاتا ہے، جو ان کا قرب پا لیتا ہے، جو ان کی سنگت پا لیتا ہے، انہی کا ہو جاتا ہے، جاتا ہے یہاں سے غلط ارادے سے، مگر چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے تو انہی کا ہو جاتا ہے۔ چہرے پہ لگا لو پردہ، نہ دیکھو۔ حبیب یمنی آیا، سنا یہ ساری تحریک چل رہی ہے، کہا کیا بات ہے، لوگ اپنے آنکھوں پہ پردہ کیوں ڈالتے ہیں، اور ایک گزرنے والے جب گزرتے ہیں تو گلیوں میں سناٹا چھا جاتا ہے، لوگ دروازے بند کر لیتے ہیں، راستہ بدل دیتے ہیں، راستہ چھوڑ دیتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ابو جہل نے یہی بات پیش کی اور کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ لوگ ایک دیکھنے والے کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کو دیکھتے ہیں جو آنے کے بعد اس نے نئے دین کا پھیلانا شروع کیا ہے، اس کا چہرہ جب دیکھتے ہیں تو اسی کا ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا ایسا کیا؟ کہا ہاں چلیے صاحب۔ اب اس نے کیا کیا؟ کہا ٹھیک ہے میں بھی جا رہا ہوں اور انہیں زیارت کروں گا، ان کی زیارت کروں گا، دیکھتا ہوں۔ آیا اس نے شرط لگائی، شرط لگائی، ابھی دیکھا نہیں، شرط لگائی، اس لیے کہ لوگوں نے بھر دیا تھا دیکھنا نہیں، بچو گے نہیں۔ کہا میں شرط لگاؤں گا، شرط لگانے کے بعد دیدار کی بات کی پہلے میں شرط لگاؤں گا۔ آیا نبی کریم کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد ابھی ایمان نہیں لایا تھا، آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد میں عرضی پیش کی، میری ایک بات ہے، دیکھو میری ایک بچی ہے جو یمن میں رہتی ہے، وہ زبان سے گونگی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اگر وہ شفا یاب ہو جائے تو اس شرط پر میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ بات چیت ہی ہو رہی ہے، ابھی چہرہ نہیں دیکھا، بات چیت ہی ہو رہی ہے، اس لیے کہ خبر مل گئی تھی آپ کے آنے کی، اور یہاں آنے کے بعد پورے مکہ کا نقشہ بھی بدلا ہوا دیکھا، تو اسے لگا کہ نہیں شرط پیش کرنی چاہیے، اگر شرط کامیاب ہو گئی تو ضرور ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا مناسب ہوگا۔ چنانچہ شرط لگا دی، میری ایک بچی لولی لنگڑی کانی اندھی ہے اور بہری ہے، اسے اگر صحت مل جائے تو اس شرط پر میں ایمان لانے کو تیار ہوں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی قول کو دوبارہ نقل کر دو۔ پھر دوبارہ اس نے نقل کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان لے لیا، اس نے پیمان دے دیا۔ اب اسی عہد و پیمان کے موقع پر نبی نے فرمایا، جاؤ تمہاری بچی ٹھیک ہو گئی۔ خوش ہو گیا، خوش ہو گیا، لیکن ابھی ایمان نہیں لایا۔ کہا تحقیق کروں گا، پلٹا، اور پلٹنے کے بعد جب گیا اپنے گھر اور دروازے پہ دستک دی تو اور کسی نے دروازہ نہیں کھولا، اسی لولی لنگڑی اندھی بچی نے دروازہ کھولا۔ اور اسلامی روایت کے مطابق سلام بھی اس نے کیا۔ جب سلام بھی اس نے کیا، کہا اسلامی طریقہ تمہیں کہاں سے ملا بیٹا؟ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری آنکھیں کام کرنے لگی ہیں، تمہارا کام کرنے لگا، تمہارا ہاتھ بھی کام، اب کان بھی کام، پاؤں بھی کام، سارے اعضاء صحیح سلامت ہو گئے، یہ آنن فانن ہوا کیا، کیسے؟ کہا ابا حضور
جس کے حرم میں آپ پہنچ کر ایمان لانا مشروط کیا تھا میری صحت یابی کو، وہ تمہیں کلمے کی دولت سے مالا مال کرنے سے پہلے آ کے مجھے کلمہ پڑھا رہے ہیں، مجھے کلمہ پڑھا گئے ہیں۔ پلٹا اور پلٹنے کے بعد کہا تھا شرط جائے اپنی جگہ پر، تحقیق میں نے کر لی اور یہی تحقیق کافی ہے۔ آقا دامن کرم نے وابستہ فرمایا ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا حضرات، جب ایمان لانے سے پہلے وقت آیا تو اس سے پہلے انہی آنے جانے کے ماحول میں اس نے نبی کے چہرے کی زیارت کر دی اور چہرے مصطفیٰ دیکھ لیا، بس دیکھ لیا تو انہی کا ہو کر رہ گیا۔ بوڑھی خاتون نے بھی سامان گٹھر پہ ڈالا تھا، بھاگ رہی تھی مکہ سے، یہی افواہ سن کر جو نبی کا چہرہ دیکھ لیتا اسی کا دین اختیار کر لیتا ہے، چلو مکہ چھوڑ دو۔ میرے آقا ہی آ گئے اس کا گٹھر اس کے سر پہ رکھنے کے لیے، مگر چہرہ چھپائے جا رہی تھی، چلتی گئی، جب منزل آ گئی کہا میرا گٹھر ہی رکھ دو، نبی نے گٹھر رکھ دیا اور چلتا بنے۔ جب چلتا بنے تو اس خاتون نے کہا کہ اے شہزادے ذرا اپنا تعارف تو کرا دو، کون ہو آپ؟ آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جس کے خوف سے تم مکہ چھوڑ کر یہاں آئی ہوں، میرا ہی نام محمد ہے، میں ہی محمد رسول اللہ ہوں۔ یہ گفتگو ہوتے ہوتے بڑھیا نے بھی نبی کا چلنا کر لیا، نبی کا دیدار کر لیا۔ یہ بات اٹل ہے جو روح مصطفیٰ دیکھ لیتا تھا نبی کا دیوانہ۔ تو سانپ نے جو دیدار کیا وہ شوق دیدار میں ڈسا جناب صدیق اکبر کو، اور دنیا میں دیدار مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں، جنت میں دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں۔ چلیے یہی جناب سیدنا صدیق اکبر ہے، نبی کی معیت میں اسلامی کام کرتے جا رہے ہیں، جن کو اسلام کو فروغ دیتے جا رہے ہیں، نبی کی صحبت میں رہ کر اسلام کا کام کاج انجام دیتے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ ہی خلیفہ منتخب ہوئے اور اپنے دور خلافت میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کارہ نمایاں انجام دیا اور اپنے صدیقی توانائی سے اسلام کو خوب پھیلایا، خوب فروغ عطا فرمایا، خوب اس کی نشر و اشاعت کی۔ اور ایک وقت آیا کہ جتنی عمر ظاہری میرے نبی کی تھی اتنی ہی عمر جناب سیدنا صدیق اکبر کو بھی عطا کی گئی۔ 63 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی سے رخصت ہوئے اور 63 سال کی زندگی پا کر جناب صدیق اکبر بھی جب آخری وقت آیا بخار طاری ہوا، اور بخار جب طاری ہوا اسی بخار کی حالت میں مرتبہ شہادت پاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، اور رخصت ہونے کے بعد آپ کی وصیت تھی بارگاہ رسول میں مجھے پیش کرنا اور کہنا آقا آپ کا غلام آیا ہوا ہے، آپ کے غلام کو لایا گیا ہے۔ چنانچہ صدیقی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ تیار کیا گیا اور احباب لے کر بارگاہ نبی میں پہنچے اور مواجہہ شریف میں جناب صدیق اکبر کو لے کر حاضر ہوئے، اور لوگوں نے کہا آپ کا یار غام صدیق اکبر آپ کے حضور حاضر ہے سرکار۔ تو میرے آقا کے مزار سے آواز آئی ادخل الحبیب الحبیب، حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ، محبوب کو محب کے پاس لے آؤ، محب کو محبوب کے پاس لے آؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور سے متصل پیچھے سائیڈ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ بہت مختصر گفتگو میں نے کی ہے، آگے چلیے۔ حالانکہ صدیق اکبر پر پورا ایک خطاب ہونا چاہیے، ضرورت کی چیزیں میں نے بتا دیا، ذکر خلفاء ہو جانا چاہیے برکت کے لیے، ایک تو وقت کی تنگی ہے اور دوسرے حالات کا تقاضا سامنے ہے۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس خاکدان گیتی سے رخصت ہوئے، اب آپ کی جگہ پر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ دار۔
खिलाफत की बागडोर आपके हाथों में आई और जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने सिद्दीकी सुन्नत को अपनाते हुए मजहब व मिल्लत का वही काम अंजाम दिया जो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने दिया था। खूब इस्लाम को तरक्की अता फरमाई। ये जनाब सैयदना उमर फारूक हैं कौन? जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद जो खलीफा हुए, खलीफे दुआ में उमर फारूक कौन है? जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला वो मर्द मुजाहिद हैं जिनके नाम से कैसरो किसरा की सल्तनतें कांपती थी। जो दुनिया में उस वक्त गालिब सल्तनतें थी, सब कांपते थे। और क्यों ना हो आपका रोबोदाब। एक मर्तबा मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उमर फारूक आ रहे हैं। रास्ते में अबू जहल दिखा तो वो दरवाजे के अंदर घुस गया, दरवाजा बंद कर लिया। आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में जब उमर फारूक आ गए आमने सामने तो सहाबा की झुरमुट में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, इन्नी लअनज़ुरु इला शयातीनिल जिन्नी वल इंसी क़द फर्रू मिन उमर। ऐ मेरे सहाबा, मैं देख रहा हूँ कि मेरे उमर से इंसानों में जो शैतान है, अजिन्ना में जो शैतान है, सब इसे देख कर राह फनाह इख्तियार कर लेते हैं। क्या बात है। और जब आप ईमान लाए और ऐलान किया खुल्लम खुल्ला कि मैं अब चल के आप लोगों की मअय्यत में खाने काबा की खुल्लम खुल्ला तवाफ करना चाहता हूँ, उसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, और ऐसे मौके पर लेकर असहाब को पहुंच गए भी हरम काबा में और आपने ऐलान फरमाया, ऐ कुफारे मक्का, ऐ मुशरिकीने मक्का, सुनो सुनो, मैं उमर हूँ, ईमान ला चुका हूँ, मेरे साथ ये ईमान वालों की मुख्तसर सी तादाद है, मैं खाने काबा के तवाफ के लिए आया हूँ। तुम में जो उसको यतीम होना हो, तुम में जिसको अपनी बीवी को बेवा करना हो, तुम में जिसे यतीम बनना हो या यतीम करना हो अपनी औलाद को, आए और आने के बाद मेरी तलवार का मुकाबला करे। चुनांचे कोई भी शख्स आपके मुकाबिल में आया नहीं। नबी यहाँ भी खुश हो गए, सिद्दीक़ अकबर के जवाब पर खुश हुए थे और उमर फारूक के इस कारनामे पर खुश होकर हरम काबा में फरमाते हैं, अंता फारिकुम बैनल हक़ वल बातिल। ऐ उमर, तू हक़ व बातिल में फर्क पैदा करने वाला था। है चनांचे अभी तक कोई खास फर्क नहीं हो पाया था, ईमान वाले छुपे छुपे रहे, लेकिन आज हक़ व बातिल का फर्क जाहिर हो गया, सच्चे चेहरे भी नजर आ गए, बातिल तो दंदना ही रहे थे। तो फारिक बैनल हक़ वल बातिल है। और इसी फुरकत के हवाले से जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद खलीफे सुवम जो हुए उमर फारूक, तो आपको फारूक का लक़ब दिया गया। यह सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? सुभान अल्लाह। आपकी अदालत बहुत मशहूर है, जनाब सिद्दीक़ अकबर की जैसे सदाकत मशहूर है, ऐसे जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत मशहूर है। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को एक बार मुल्क शाम का सफर लाहिक हुआ, गुलाम को साथ में लिया, गर्मी का ज़माना, काफी लंबी मसाफत है, कहाँ मक्का मदीना और कहाँ मुल्क शाम, लंबी मसाफत तय करनी थी और जानवर एक ही था। आपने गुलाम से कहा चलो साथ, कुछ मसाफत तय हुई, गर्मी का रास्ता, दूर रास्ता, तो जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी अदालत को बरूए कार लाते हुए अपने खादिम से कहा, ए खादिम सुन, मसाफत लंबी है, दूर का सफर है, जानवर एक ही है, अगर हम दोनों मुसलसल जानवर पर सवार होते हैं तो जानवर को तकलीफ होगी, जानवर के साथ अदल कर रहे हैं। एक काम करो, कुछ देर तक तुम बैठो, मैं पैदल चलता हूँ, और कुछ देर तक जानवर पर मैं बैठूंगा, तुम पैदल चलोगे। बारी लगा ली सिद्दीक़ जनाब उमर फारूक ने, बारी जब लगा ली तो अदली बदली होती रही, सफर जारी रहा, मंजिल पर मंजिल तय होती रही, आगे बढ़ते रहे।
جب قلعے میں داخل ہونا ہوا، شہر پناہ میں داخل ہونا ہوا اور امیر المومنین کے آمد کا یعنی حضرت عمر فاروق کی آمد کا چرچا ملک شام میں ہو چکا تھا، جب شامی پناہ گاہ پر پہنچے، شہر پناہ پر پہنچے تو وہاں لوگوں کا ہجوم تھا، اور جب لوگوں کا ہجوم تھا انتظار میں امیر المومنین جا رہے ہیں تو اتفاق سے آخری باری جو آئی غلام کی آئی۔ آپ نیچے اترے، ساتھ میں چل رہے ہیں، اب لوگ آئے اور دیکھا کہ جو گھوڑے پہ ہے، جو سواری پہ ہے، جو اونٹ پہ ہے وہ آقا ہے، جو نکیل پکڑے ہوئے ہے وہی غلام ہوگا، یہی سمجھا جائے گا۔ لوگ اسی کے طرف مخاطب ہوئے، اسی کے طرف جا رہے ہیں، مخاطب ہو رہے ہیں، اسی کو ترغیب کہہ رہے ہیں، اسی کا استقبال ہو رہا ہے، اور خادم کی حیثیت سے جو نیچے ہے اس کا استقبال نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے آخرکار ظاہر کیا، اے شام والو، میں امیر المومنین نہیں ہوں، امیر المومنین نیچے نہیں۔ کہا ایسا کیسے؟ آقا تو سواری پہ ہونا چاہیے، تم خادم ہونے کی حیثیت سے سواری پہ کیسے ہو؟ تو اس نے ساری تفصیل بتائی، کہا ہم میں اور امیر المومنین میں ایسا معاہدہ ہوا تھا، تو یہ آخری منزل جو آئی وہ میرے سواری کی آئی، میں نے بہت منت سماجت کیا، اے فاروق اعظم آپ امیر المومنین ہیں، آپ چڑھ جائیں اس پر، میں پیدل چلتا ہوں، مگر امیر المومنین کی عدالت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ گھوڑے پہ آئے میرے باری کے وقت، وہ سواری پہ آئے میرے باری کے وقت، تو انہوں نے نکیل سواری ہے، نیچے پیدل چل رہے ہیں اور مجھے بٹھا دیا ہے۔ تمام اہل شام نے عدل فاروقی کا جب یہ منظر دیکھا قدموں میں گر گئے، اپنے بھی گر گئے، پرائے بھی گر گئے، اور ایک نعرہ بلند ہوا کہ اگر عدل کی کوئی تاریخ مرتب کرنی ہے اور عدل کو دنیا میں قائم کرنا ہے تو فاروق اعظم سے سبق لیا جائے، فاروق اعظم کے قدموں میں آیا جائے۔ یہ عدل فاروقی تھی، اور عدل کے حوالے سے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ جب امیر المومنین ہو گئے، حکومت ہاتھ میں آ گئی، تو رات میں آپ گشت کرتے تھے۔ رات میں ایک مرتبہ گشت کرتے ہوئے اپنے خادم کے ساتھ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، وہ آواز بھی کیسی خاتون کی، عورت کی آواز آ رہی ہے۔ اپنے خادم سے کہا کان لگا کے سنو۔ کان لگا کے سنا تو ایک عورت تھی جو تنہا اپنے گھر میں رہ کر اشعار پڑھ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کیا اشعار پڑھ رہی ہے؟ خادم نے آ کر بتایا حضور یہ عشقیہ اشعار پڑھ رہی ہے۔ کہا اشعار کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ سن کے بتاؤ۔ کہا حضور یاد ہو گیا ہے۔ کہا وہ شعر کیا ہے؟ تو اس خادم نے کہا آقا حضور وہ شعر یہ پڑھ رہی ہے، لولا ان تخشى الله عواقبه لزحزح من هذا السرير جوانبه، یہ عشقیہ اشعار پڑھ رہی ہے۔ کہا گھر پہ نشان مارو، صبح آنا اور آنے کے بعد اس خاتون کو میری عدالت میں لے کے جانا۔ چنانچہ خادم نے نشان مارا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب عدالت کی کرسی پر آپ جلوہ دار ہوئے تو وہ خادم جا کر اس خاتون کو لے کے آیا اور بارگاہ عمر فاروق میں حاضر کیا۔ وہ خاتون حاضر ہوتی ہیں، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کیا بات ہے، تم وہ رات میں کیا کہہ رہی تھی، کیا پڑھ رہی تھی؟ تو اس نے کہا حضور میں یہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ کیوں ایسے عشقیہ اشعار پڑھنے کی تجھے کیا ضرورت پیش آئی؟ تو اس نے کہا حضور عالی میرا شوہر جہاد پر گیا ہوا ہے، آپ ہی نے حکم داخل فرمایا ہے، آپ ہی کے حکم کے بموجب میرا شوہر میدان جہاد میں ہے اور 4 مہینے سے زائد وقت گزر گیا ہے، میں اسی کے فراق میں ہوں۔ نئی میری شادی ہوئی مگر آپ کے اعلان پر مجھے چھوڑ کر وہ شوق جہاد لیتے ہوئے مجاہدوں کے ساتھ رخصت ہو گیا ہے، اسی کے فراق میں میں یہ عشقیہ شعر پڑھ رہی ہوں جس کا مطلب یہ ہے لولا ان تخشى الله عواقبه لزحزح من هذا السرير جوانبه، اگر مجھ میں اللہ کا خوف نہ ہوتا،
اللہ کی طرف سے عقاب عتاب عذاب کا خوف مجھ پر لاحق نہ ہوتا تو آج میرے چارپائی کے چاروں جوڑے ہلتے، یعنی میں زنا میں ملوث ہو جاتی، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو جاتا، غیر مرد سے میرا رشتہ ہو جاتا، مگر چونکہ اللہ کا خوف رکھتی ہوں اس لیے شوہر کے فراق میں یہ شعر بار بار پڑھ رہی ہوں، لولا ان تخشى الله عواقبه لسهولها من هذا السبيل جوانبه. یہی ورد ہے میرا. حضرت سیدنا عمر فاروق کا عدل دیکھو. عدل اے لوگوں، ہم اور آپ ایک دوسرے میں کوئی بھی مساوات نہیں کر پاتے، عدل نہیں کر پاتے، ایک کا حق دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں، دوسرے کا حق ایک کے حوالے کر دیتے ہیں. عدل فاروقی کا یہ منظر دیکھو. آپ نے فوراً کہا، اپنی صاحبزادی وہاں وہ موجود تھی، اشارہ کرتے ہوئے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا بتاؤ شوہر کے بغیر بیوی کتنے دنوں تک رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے 3 یا 4 کا اشارہ کیا، یعنی 3 مہینہ یا 4 مہینہ. حضرات گرامی، ابھی تک کوئی پابندی نہیں تھی مجاہدین کے باہر رکنے کی، آنے کی، جانے کی، مگر ایک خاتون کا، ایک عورت کا درد، ایک عورت کا درد یہ سامنے آیا تو حضرت عمر فاروق قانون بنا دینے، پورا محلہ جل رہا ہے، پوری آبادی مر جاتی ہے، مگر سلاطین کو نافذ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا کہ وہ کوئی حکم صادر کر کے نافذ کر دے، سہولت کا ماحول پیدا کر دے. پردرشن پہ پردرشن ہوتے ہیں اور لوگ مورچے پہ مورچہ نکالتے ہیں، مانگ پہ مانگ کرتے ہیں، مگر موجودہ حکومتوں کے کان تک جو نہیں پہنچتے، نہ ان کے قلب میں کوئی بات آتی ہے. پورا ملک تباہ ہو جائے کوئی فکر نہیں، شہر تباہ ہو جائے کوئی فکر نہیں، محلے کو آگ لگ جائے کوئی فکر نہیں، مہنگائی میں انسان جوجھتا رہے کوئی فکر نہیں، برسوں تک اسے سہولت میسر نہ ہو کوئی فکر نہیں. مگر یہ عدل فاروقی ہے. ایک خاتون کے درد کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے ایک قانون دے دیا، اور قانون دے کر کے اس کو اسی گورنر ہاؤس میں اور اپنے عمارت کے کرسی پر بیٹھ کر آپ نے مہر لگائی اور کہا، اعلان کر دیا جائے لا يحبس الجيوش الا 4 اشہر. اب آج سے کوئی بھی سپاہی میدان جنگ میں 4 مہینے سے زیادہ نہیں رک سکتا. 4 مہینے سے زیادہ کوئی سپاہی میدان جہاد میں نہیں رک سکتا. جہاد میں آدمی سپاہی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے جانو. اے بیویوں کو چھوڑ کر امریکہ لندن جا کے روپیہ کمانے والوں، گھر کا بھی خبر لیا کرو. بات سچی ہے، کڑوی ہے، کہا جائے گا. روپیہ کو ملت، مذہب، ایمان، دین، دھرم بنانے والوں اور ترقی کے نام پہ اپنے گھر کو تباہ کرنے والوں، اے امریکہ لندن جانے والوں، بڑھاپے میں ماں کو بڑھاپے کے گود میں ڈال دیا، ماں کو بڑھاپے کے گود میں ڈال دیا، بیوی کو پڑوس کے حوالے کر دیا. امریکہ لندن کمانے والوں ذرا گھر پر رحم کرو. ایک خاتون ہے، ایک خاتون کے درد کو محسوس کرتے ہوئے ہمارے اسلام کا وہ جرنیل جناب فاروق اعظم قانون بناتا ہے اور کہتا ہے لا يحبس الجيوش الا 4 اشہر. کوئی بھی مجاہد میدان جنگ میں 4 مہینے سے زیادہ نہیں رک سکتا. کیا سمجھے؟ یہ عدل فاروقی ہے. فاروق اعظم کے یہاں مورچہ نہیں قائم کرنا پڑتا تھا، پردرشن نہیں کرنا پڑتا تھا، وہاں جماعت لے کے حاضری کی نوبت نہیں آتی تھی. ایک میٹر ہوتا محسوس کر لیتے، فوراً اس پر حکم صادر فرماتے. اور حد تو یہ ہے کہ اگر نفس کی بات آ جائے تو وہاں بھی عمر فاروق نے سبحان اللہ عدل کا مظاہرہ فرمایا. وہی جو مہر کا مسئلہ آیا نا آپ کا، میں نے مہر کے بارے میں ذکر کیا تھا. دور رسالت میں، دور صدیقی میں مہر کے زیادتی کی کوئی حد متعین نہیں تھی، اور دور فاروقی میں بھی متعین نہیں تھی. تو عورتوں نے کچھ گڑبڑ کرنا شروع کیا
اور بڑی بڑی لمبی مہر کی فرمائش کرنے لگی، شوہر کی استطاعت سے بڑھ کر۔ تو صحابہ کرام جمع ہوئے، شکایتوں کا سلسلہ شروع ہوا، شکایتیں آنے لگی، تو صحابہ جمع ہو کر انہوں نے قانون پیش کیا اور زیادتی کی ایک حد متعین کر دی۔ جیسے کمی کی حد ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو، اقل المہر عشرۃ دراہم، مہر کی ادنا مقدار 10 درہم ہے، جو تقریباً اس وقت وزن کے حساب سے 33 گرام چاندی بنتی ہے، اتنا ہی کم سے کم مہر ہونا چاہیے، زیادتی کی کوئی حد نہیں۔ تو صحابہ نے مل کر زیادتی کی بھی ایک حد متعین کر دی، اور اس کے بعد اسے قانون بنا کر پیش کر دیا گیا۔